کر رہے ہیں دوبارہ. اور شبیر احمد صاحب اسلامک اسکالر ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ فتح مکہ ہے, اس بارے میں کچھ بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 20 رمضان المبارک, وہ عظیم دن کہ جب اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور یہ مسلمانوں کو سعادت ملی. اور یہ صلح حدیبیہ بھی ہے کہ جو مسلمانوں میں اور قریش میں صلح ہوئی تھی. اور صلح حدیبیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں, میں ڈیفائن کر دوں کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں میں اور کفار میں قریش میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. نبی کریم علیہ السلام جب مکہ تشریف لے کے گئے تو بغیر کسی جنگ کے آپ نے عمرے کو ادا فرمایا اور کوئی جنگ نہیں کی تھی. صرف معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے, جس میں معاہدہ کیا گیا تھا. اور جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے, نبی کریم علیہ السلام نے تیر سے اور کمان سے ان بتوں کو گرایا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پہلے تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا, اب تو میں کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں, تو اب میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم میری طرف منہ کر کے اذان دو. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کیا خوب کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کعبے کا کعبہ جس چیز کو کہا گیا وہ رخ مصطفیٰ ہے, وہ دربار مصطفیٰ ہے. تو وہاں تو سرکار خود موجود تھے, تو حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اب تم میری طرف منہ کر کے, یعنی کہ اپنا چہرہ میری طرف کرو اور اذان دو. تو یہ وہ صلح حدیبیہ اور یہ وہ فتح مکہ کا دن ہے کہ اس فتح مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ابو سفیان, جو کہ ابھی حالت اسلام میں نہیں ہے, اسلام نہیں لائے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان متحد ہو گئے, تو آپ اپنی بیٹی جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. اور جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا بستر نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھنے کا, تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر مبارک ہٹا دیا, کیونکہ آپ کے والد اب ایمان نہیں لائے. یہاں ایمان کی بات بھی آ رہی ہے, یہاں صلح حدیبیہ نہیں, یہاں ایمان کا بھی ذکر کر دوں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال جان اولاد سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. تو یہاں تو پھر ازواج ہیں, آپ نے بستر نبوت کو ہٹا دیا, اور جیسے ہی ہٹایا تو کہا کہ آپ ناپاک ہیں اور یہ بستر پاک ہے, اور آپ ابھی حالت اسلام میں نہیں آئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ ہند بنت عتبہ, ان دونوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. اور اکرمہ بن ابو جہل کا یہ صاحبزادہ, انہوں نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. یہ 3 ایسے اشخاص ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. اور اسلام اور یہ فتح مکہ وہ ہے کہ اس میں نہ تلوار چلی نہ کسی کا خون بہا. لیکن خالد بن ولید, دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ خالد بن ولید وہ ہیں کہ جب اسٹارٹنگ میں جب آپ نکلے قافلہ لے کے تو سالار قافلہ آپ ہی منتخب ہوئے تھے, تو خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی تھی جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے. آپ نے تلوار سے جنگ کی تھی اور 9 تلواریں آپ کی ٹوٹی تھی. تو حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکالی, اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے تھے, اور غالباً جو روایت میں آتا ہے کہ 9 کفار کو آپ نے واسطے جہنم کر دیا تھا اور 2 مسلمان شہید ہوئے تھے. صرف یہ اسٹارٹنگ میں ہوئی تھی, اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا, اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ المکرمہ فتح کروا دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کے ساتھ شبیر